دیوبندی اور اہل حدیث میں کیا فرق ہے؟ جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے۔ دیوبندی تصوف کے قائل ہیں، سب سے دو تین موٹے موٹے پوائنٹ آپ کو گنوا دوں۔ دیوبندی تصوف کے قائل ہیں، وحدت الوجود کے عقیدے کے قائل ہیں، حلول کے قائل ہیں۔ وہ اشرف علی تھانوی ہو، وہ قاسم نانوتوی ہو، وہ مولوی زکریا صاحب ہو، وہ رشید احمد گنگوہی ہوں، جتنے کبار علماء دیوبند گزرے ہیں یہ سب کے سب وحدت الوجود کے کفریہ عقیدے کے قائل ہیں، اور اہل حدیث اس عقیدے کو کہ ہر چیز ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اشرف علی تھانوی صاحب اپنی کتاب کے اندر ایک صوفی صاحب کا قصہ لکھتے ہیں کہ ایک مواحد کے پاس، اس کو تھانوی صاحب نے مواحد کا لفظ قرار دیا کہ اس مواحد کے پاس ایک شخص آیا، ایک پلیٹ میں گندگی پاخانہ لے کر آیا اور ایک پلیٹ میں حلوہ لے کر آیا، اور کہا اس صوفی صاحب سے کہ اگر ہر چیز ہی وہ ہے، ہر چیز ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو یہ ایک پلیٹ میں گندگی ہے، ایک میں حلوہ ہے، دونوں کھا کر دکھاؤ۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں امداد المشتاق کتاب میں کہ اس مولوی صاحب نے بس شکل مولوی حلوہ کھا لیا اور پھر اپنی شکل تبدیل کر کے سور کی شکل میں آ کر وہ گندگی کھا لی اور کہا یہ بھی وہی ہے، وہ بھی وہی ہے، سب وہی ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اس کے لیے ایک من گھڑت جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں علماء دیوبند۔ وہ روایت کیا ہے کہ اللہ پاک نے کہا حدیث قدسی، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ عز و جل کی طرف اس بات کو نقل کرنا، منسوب کرنا بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ اللہ عز و جل نے ایسی کوئی بات اللہ کی کتاب میں بھی نہیں ہے، محمد کریم کے فرمان میں بھی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے کہا کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ میری ہی شکل ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کفر کا عقیدہ ہے جس کو علماء دیوبند کے سب سے بڑے استاد امداد اللہ مہاجر مکی اپنی کتاب شمائم امدادیہ میں نقل کرتے ہیں۔ جس بھائی نے دیکھنی ہو وہ میرے پاس آ کر یہ کتابیں دیکھ سکتا ہے۔ شمائم امدادیہ میں مولوی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں کہ بندہ وجود ظاہری سے پہلے خدا تھا اور بندہ ہی خدا ظاہر ہے، یعنی بندے کا اندر جو ہے ظاہر بندہ ہے لیکن باطن میں وہ بندہ نہیں ہے، باطن میں وہ حق ہے، ظاہر بندہ باطن حق، اندروں اللہ باروں بندہ۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے جو تمام علماء دیوبند کا ہے، اور اہل حدیث علماء قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد پر اس عقیدے کو کفر کہتے ہیں۔ ভারতের জমিনে ঘুমিয়েছেন হাজী আমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি। উনি রাসূল প্রেমিক, এত প্রেমিক ছিলেন মাঝে মাঝে উনি এই ভারতের জমিন থেকে বাতাসের উপর ভর করে উনি মদিনায় যাইয়া মসজিদে নববীতে জামাতে শরীক হইতেন। আজকে গুমর বাইঙ্গা দিয়া যায়, আজকে গুমর বাইঙ্গা দিয়া যায়, কথাগুলা পৈর কথাগুলা যাইনো। আশরাফ আলী তানবীর সেই কিতাব আল ইফাজাতুল ইয়াউমিয়া, এই কিতাবের মধ্যে লিখতেছেন দুফারে যখন প্রশ্ন করলো মার রাব্বুকা, সে বলতেছে আব্দুল কাদের জিলানী, মান নাবিউকা আব্দুল কাদের জিলানী, ওয়ামা দীনুকা আব্দুল কাদের জিলানী। দুই ফেরেশতা মুনকার নাকির ফেরেশতা অবাক হয়ে গেলেন। মুনকার নাকির ফেরেশতা বললেন এই প্রশ্নের জবাব তো কোনোদিন শুনলাম না, এইরকম প্রশ্নের জবাব কোনদিন শুনলাম না। যেই মাত্র এই প্রশ্নের জবাব তিনটা শুনলেন, মুনকার নাকির ফেরেশতা ডাক দিলেন আল্লাহকে, মাবুদ ও মায়ার আল্লাহ, আমরা মুনকার নাকির ফেরেশতা আসলাম সেই দুফা হিন্দু ছেলেটার কবরের মধ্যে, আমরা প্রশ্ন করলাম মার রব্বুকা, সে বলতেছে আব্দুল কাদের জিলানী, মান ওয়ামা দীনুকা, বলতেছে আব্দুল কাদের জিলানী, বলতেছে মান নাবিউকা, সে বলতেছে আব্দুল কাদের জিলানী। ও আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে কোন কবরের মধ্যে পাঠাইলা? জান্নাতে যাওয়ার গাড়ির নাম সিরাতে মুস্তাকিম, সাক্কা হইল তিনটা। 1 নম্বর সাক্কা কওমি দেওবন্দি মাদ্রাসা, 2 নম্বর সাক্কা বেদাত বিহীন খানকা, 3 নম্বর সাক্কা তাবলিগ জামাত। এই 3 সাক্কার গাড়িতে উঠবেন ডাইরেক্ট জান্নাত।